لیکن آپ کا یہ الزام لگانا بالکل بالکل غلط ہے. آپ کی بات کہیں سے بھی سچی نہیں ہے. اسلام کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھو جو من میں آئے کرو. کیا نماز پڑھنے کے بعد شراب پینا جائز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ. تمام اے لوگوں شراب مت پیو کیونکہ شراب پینے کے بعد آدمی کوئی بھی گناہ کر سکتا. تمام برائیوں کی جڑ شراب میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے زمانے میں مدینۃ المنورہ کے اندر جب شراب کی حرمت کے اوپر جب آیتیں نازل فرمائی تو وہاں شراب کے مٹکے پھوڑ دیے گئے تھے کیونکہ شراب پینے کے بعد آدمی کی عقل صحیح نہیں رہتی. وہ گاڑی کسی نالی میں لے جا کر گھسیڑ دیتا یا کبھی گھر پہ جائے گا تو بیوی کو مارے گا, ماں کو گالی دے گا, باپ کو الٹا سیدھا کہے گا کیونکہ اس کا دماغی سنتلن ٹھیک نہیں ہوتا ہے شراب پینے کے بعد. اسلام نے جو باتیں بتائی ہے شراب کے تعلق سے دنیا کی کسی بھی کتاب میں شراب پینے کے بعد اس برائی کو اجاگر نہیں کیا. اب تو الحمدللہ کچھ لوگ سمجھنے لگے. ہمارے بھارت کے چیف منسٹر صاحب CM صاحب نتیش کمار نے تو شراب کے اوپر اسی لیے پابندی لگائی ہے اور انہوں نے ویدھان سبھا کے اندر اسمبلی کے اندر یہ بولا بھی ہے کہ اسلام میں شراب حرام ہے. تو اس نے دیکھا کہ اسلام نے حرام کیوں قرار دیا کیونکہ شراب پینے سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. جو 200 روپے کمانے والے ہیں وہ 100 روپے شراب پی کر کے صرف 100 روپے بچا کر لاتا. اگر شراب جیسی مہلک بیماری سے لوگ پاس آ جائیں گے شراب نہیں پیئیں گے تو 200 روپے کمائے گا تو گھر کے اندر 200 روپے کی بچت ہوگی, 200 روپے بچیں گے اور بیوی بال بچے کے لیے ایک الگ سے سیونگ ہوگی. میرے بھائیوں شراب پینے والا شراب پی کر بیویوں کو طلاق دیتا, بیویوں کو مارتا ہے, بچوں کو پریشان کرتا ہے, ماں کے سر پر ڈنڈے مارتا ہے, دوسروں کو گالی دیتا ہے, دوست کے سامنے میں برا بھلا بولتا ہے شراب پینے کی وجہ سے. اس کو چھوڑو. یہی آپ کے قریب کے اندر 500 کلومیٹر دور میں کلکتہ شہر ہے. شراب دھڑلے سے پی جاتی ہے جناب. شراب پی کر کچھ شرابیوں نے ایک جوان بیٹی کی عزت کو لوٹتا ہے. وہ بچے اگلے دن جب پولیس اسٹیشن میں کمپلین کرنے پہنچتی ہے پھر ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ بچی کمپلین کرنے کے لیے گئی ہے تو دوسرے دن پھر شراب پی کر اس بچی کا کڈنیپنگ کر کے اس بچی کے سر سے پیر تک جناب پیٹرول ڈال کر اس کو جلا کر بھسم کر دیا جاتا ہے. ایک خوبصورت زندگی کی شروعات سے پہلے ان شرابیوں کی شراب کی وجہ سے اس کی جوانی چلی گئی, اس کے سپنے چلے گئے. ایک انسانیت کا قتل ہوا تھا. نربھیا کا واقعہ دلی کے اندر میں سامنے آیا تھا. ان نالائقوں نے ہنجاروں نے شراب پی رکھی تھی. بس کے اندر اس نربھیا معصوم بچی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے. ریپ پر بس نہیں جناب, اس کی شرمگاہ کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کے آرگنز کو نکالا جاتا ہے. وہ نربھیا بچی سنگاپور کے اندر دم توڑ دیتی ہے. کس وجہ سے؟ اس منحوس شراب کی وجہ سے. یہ شراب اتنی خطرناک بیماری ہے. وہ ڈاکٹر پرینکا ریڈی حیدرآباد تلنگانہ کی سرزمین پر وہ ڈاکٹر لوگوں کو بچاتی ہے, خدمت کرتی ہے. اس کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے لیکن وہاں پر کچھ شرابی موجود, شرابی اپنے ٹرک پر بیٹھ کر شراب پی رہے ہوتے. ان کی نگاہ پڑتی ہے, ان کی نظریں پڑتی ہے اس معصوم سے بچی پر, اس معصوم سے ڈاکٹر پرینکا ریڈی کے اوپر. اس کو پکڑا جاتا, اس کو پھر ٹرک میں ڈال کر کے لے کر جاتے. ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. وہ حیوان بن چکے ہوتے. کیوں؟ شراب کی وجہ سے عقل ختم ہو چکی ہوتی, شراب کی وجہ سے عقل معاف ہو چکی ہوتی. آج ہمارے جوان کیوں شراب پیتے ہیں؟ میرے نوجوانوں کیوں کولریکس پیتے ہو؟ میرے نوجوانوں کیوں ٹیبلیٹ کھاتے ہو؟ اللہ نے طاقت دی ہے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے. مسجد میں سجدے کرو, رب سے دعا کرو کہ اللہ جوانی تم نے دی ہے. اگر میں مر جاؤں تو تم سوال کرو گے کل قیامت پہ تو میں کیا جواب دوں گا؟ کون نہیں مرتا ہے؟ بڑے بڑے فلم ایکٹر مرے کہ نہیں بڑے؟ ابھی پٹنہ کا ایک بڑا ایکٹر فلم انڈسٹریز کے اندر سوسائڈ کیا کہ نہیں کیا؟ سشانت سنگھ ایسے کچھ نام تھا. جوانی تھی, فرشتوں سے مقابلہ کر سکتا تھا؟ نہیں. مرنا ہر کسی کو ہے. ہندو دھرم کے اندر بھی موت آتی ہے, کرسچن کے اندر بھی موت آتی ہے, یہودیوں میں بھی موت آتی
آتی ہے. ایسا نہیں کہ موت صرف اسلام میں ہے, اسلام میں تو ہے کل نفس ذائقۃ الموت, all must to die. ہندو دھرم کے اندر بھی ہے پاپس ہاستے پرم شانتی یم روپم بھینکرم اوکتم وکتیماپن یم منینتی مام ابدما پرم بھاو مجاننتو مماویمانتمم. صرف ایشور کو موت نہیں آتی, ورنہ زندگی گزارنے والے انسان کو موت آتی ہے. اس معصوم سے پرینکا ریڈی کی عزت کو لوٹتے ہیں, اس کے بعد پھر پیٹرول خرید کر لاتا ہے, پیٹرول خرید کر لانے کے بعد ڈال کر اس کو جلا دیا جاتا ہے, وہ بچے پھر بھاگ جاتے ہیں. پھر کچھ دنوں پہلے ان لڑکوں کا ساتھ انکاؤنٹر بھی ہوا تھا. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ شراب کی وجہ سے. بابا جی کیا بولتے ہیں؟ نماز پڑھو, اس کے بعد جو من میں آئے وہ گناہ کرو. واہ بابا جی واہ, لعنت ہے آپ جیسی لوگوں کی سوچ کے اوپر. اسلام تو ایک ایک برائی کو ناپتا, اسلام تو ایک ایک برائی کو پرکھ کر, اسلام کا کوئی بھی آرڈر حکمت سے خالی, کوئی بھی آرڈر بتا دیجئے کہ کس میں حکمت ہے. ہر آرڈر میں حکمت ہے, ہر آرڈر میں حکمت ہے. نماز اس میں حکمت, روزہ اس میں حکمت, زکوٰۃ اس میں حکمت, اس میں حکمت, ہر جگہ پر ہر موقع اس پر حکمت ہے. مسواک کرتے ہیں مسلمان, اس میں حکمت ہے. سجدہ کرتے ہیں مسلمان نماز میں, اس میں حکمت ہے. سجدے سے بیٹھتے ہیں, اس میں حکمت ہے. ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ بات کرنا, حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا, اس میں حکمت ہے. پڑوسی ہے, ایک دوسرے سے رشتہ اچھا ہونا, اس میں حکمت ہے. ہر جگہ پر حکمت ہے. بتائیے کہاں پر حکمت نہیں ہے؟ نکاح کرتے ہیں, یہ بہت سارے لبرل لوگ, what is need to marriage, کیا ضرورت ہے شادی وادی کرنے کی, جب شادی سے پہلے ہی, شادی کے بغیر ہی ہمارے سبب پورے ہو جاتے ہیں, ہماری خواہشیں پوری ہو جاتی ہے, تو کیوں شادی کریں؟ بے وقوف انسان. شادی ایک پوتر رشتہ ہے, اور تمہارا ڈیٹنگ چیٹنگ یہ ناجائز رشتہ ہے. ڈیٹنگ چیٹنگ کٹنگ, اور نکاح محبت کا رشتہ ہے. رب کے طرف سے بتایا ہوا, اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. النکاح من سنتی, سنت ہے. ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے, اس سے نسلیں بڑھتی ہے. ورنہ پتہ یہ چلا کہ شادی نہیں ہوئی, لڑکی کا ناجائز, لڑکی کا بوائے فرینڈ ایک تھا, سمبند میں رہا, بچہ پیٹ میں, اس کا بریک اپ ہو گیا, دوسرا بوائے فرینڈ آیا, اس سے سمبند بنایا. اب کنفیوز, بچہ پیٹ میں ہے تو ہے کس کا؟ کیوں؟ سپوز دیٹ, مثال کے طور پر ایک مہینے میں دو بوائے فرینڈ ہو گئے. سماج دنیا کے اندر جیسا چل رہا, ایک شادی کی کے بغیر جو رشتہ آگے بڑھا رہے ہو, مذاق ہے یہ مذاق. ایک مہینے میں دو بوائے فرینڈ بدلے, دونوں کے ساتھ سمبند ہوا. ایک مہینے کے بعد اس کے پیٹ میں بچہ حمل قرار پایا. کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا ہے کہ وہ بچہ کس کا, بنا کسی ڈی این اے نہیں بتا سکتا. اب جھگڑا کرے گا, ایک کہے گا کہ ہمارا بچہ, ایک کہے گا کہ ہمارا بچہ. حرامی النسل ہوگا وہ بچہ, حرامی النسل. ہم حرامی کس کو بولتے ہیں؟ جس کے ماں باپ کا پکارا ہو, جس کے والدین کا, وہ حرامی النسل ہی بول سکتے اس کو. اس لیے اسلام نے کہا کہ نہیں, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. نکاح کرو, ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھو, ایک دوسرے کی عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرو. کوئی پریشانی آئے تو ایک دوسرے کا ساتھ دو. ہسبینڈ وائف دو بدن ایک جان ہونا چاہیے. یہ نظام, یہ سسٹم اسلام کے اندر. ہاں اگر رشتہ نہ نبھے, رشتہ نہ وہ ہو, تو پھر شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, اس کی پرمیشن دی ہے. وہ پھر ایک الگ میٹر ہے جس کو ہم لوگ طلاق کے نام سے تعریف کرتے ہیں. لیکن اسلام جتنا اچھا مذہب ہے, جتنا اچھا دھرم ہے, دنیا کے اندر کسی کے پاس, دنیا کے اندر ویسا نظام, ویسا سسٹم نہیں ہے میرے مسلمانوں. آپ کے یہاں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں عبادت کا طریقہ, ہر شریعت ہر جگہ پر ہے جو اسلام کا طریقہ ہے, چھپی بھی نہیں ہے. اور دوسرے دھرم کے لوگ ہیں, ان کی عبادت کے طریقے بدل جاتے ہیں. میں ایکسپلین نہیں کروں گا کھول کر کے,
بس آپ لوگ سمجھنے والے ہیں، آپ لوگ اگر سمجھ جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ میرے بھائی وقت بھی چونکہ کافی ہو چکا ہے اور آہستہ 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 مجمع خالی ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ بڑے آسان ہندی میں نے کوشش کی ہے، آئندہ اگر کبھی آیا تو میں بنگلہ سیکھ رہا ہوگا، میں بنگلہ بولوں گا تو جلدی سمجھ میں آئے۔ میں کہوں گا جتنے بھی لوگ ہیں کم سے کم 10 فون نمبر لے لوں گا میں بنگلہ میں، کہوں گا کہ ایک ہی 2 ورڈ آتا تو رسول اللہ بول چلے، وہ یاد ہوا آپ کو ابھی تک ہوا ہے۔ ہم بنگلہ دیش کے گئے وہاں کچھ انگلش میں ہوا ہے اور باقی ہندی میں بھی، اب وہاں سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے ایک دم پورے جوش کے ساتھ وہ سنتے ہیں، بیچ بیچ میں بولتے بھی ہیں، وہ لوگ واہ کیا کہہ دیا مولانا الحمدللہ، اس طرح بولتے ہیں پورے، وہ مقرر سے زیادہ جوش عوام میں آ جاتا ہے، ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں ہاتھ میں چپل ہے ایک دم لانے تک، ہم نے کہا چپل کسی کے سر پہ نہ گرا دیتا، پورا جوش ہے وہاں کے لوگ۔ جوش سے کام نہیں لینا ہے، ہوش سے کام لینا ہے، شریعت پر عمل کیجئے، انشاءاللہ شریعت کی حفاظت ہوگی۔ یہ بابا جیسے آدمی اعتراض کرنے دیجئے، ہم لوگ کافی ان کو جواب دینے کے لیے آ جائیں کہیں میدان میں، ایک دو لوگ پر کہیں گے کہ سر ذرا بتا دیجئے تو یہ پرشنوتری کا یہ منتر میں پڑھ رہا ہوں، پرشنوتری کون سی کتاب کا ہے وہ نہیں بتا پائے گا، ٹائم فش ہو جائے گا کہ ہے تو برہمگت استانتی ستسنگت اردان وچارت ہو شاہ، خواہ جو من میں آوے الزام لگا دیا، ہمیں کوئی فکر نہیں کرنا الزام کا، ایمان ہے ہمت اور حوصلے کے ساتھ رہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، کوئی مائے کا لال کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جب رب کی لاٹھی چلتی ہے نا تو کوئی سامنے نہیں آتا۔ آیا ترکی میں زلزلہ، کوئی بچایا؟ کوئی نہیں بچایا، کیوں؟ اللہ کی لاٹھی، ورنہ کون سے آلات نہیں ہے۔ چائنا کا سب سے پہلا سیسمومیٹر، رات ہم نے سیسومیٹر بولا تھا، سیسو نہیں، وہ سیسمومیٹر ہے، زلزلہ آنے سے پہلے خبر دینے والا یہ میٹر، سیسمومیٹر 1923 میں بنانے والا زیانگ ہنگ چائنا میں 1923 میں بنا، لیکن 1923 کے بعد 1956 میں اتنا بڑا زلزلہ آیا کہ 8 لاکھ لوگ مر گئے۔ سیسمومیٹر کام آیا، ٹیکٹونک پلیٹ ٹکرا جاتے ہیں، بولتا ٹیکٹونک پلیٹ ٹکرا جاتے ہیں آپس میں، تب زلزلہ آتا، 7 پلیٹ ٹیکٹونک، یہ دنیا زمین پرتھوی، سائنس کا الگ الگ کریں کہ ٹیکٹونک پلیٹ ٹکرا گیا تو زلزلے آئے گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب آدمی کا گناہ بڑھتا ہے، شراب پیتے ہیں، زنا ہو جاتا ہے، اور سماج کی بچیاں ایک دم فیشن میں، ایک دم بال ادھر سے ادھر، چھوٹے چھوٹے بال یہاں، وہ ہمارے یہاں ہپیکل بولتے ہیں، ہماری سماج کی بچیاں جب بے پردگی پہنچ جائے، گانا خوب سنے لڑکے، ایک دم بے شرم مرد کو 56 مرتبہ سنے، کیوں؟ بڑا ہٹ ہوا ہے، قرآن سننے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی، ایسی صورت میں پھر زلزلے آئے، پھر ٹیکٹونک پلیٹ ملتے ہیں، پھر آپ کو ہلاتا ہے اوپر والا، تھوڑا ہل لو، بہت گانا سن کر کے تم لوگ موبائل لے کر کے بیٹھ کر گانا سنتے، تھوڑا سا باڈی کو ہلا لو، تقریباً کئی منٹ تک وہ زلزلہ، کئی بلکہ گھنٹے تک وہ زلزلہ رہا تھا، یعنی جیسے آ گیا بھوکمپ 1-2 منٹ کے لیے، وہ اس کے بعد پھر آیا، گھر کے گھر زمین دوست ہو گئے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے دنیا والوں کو، کہ دنیا والوں گناہ مت کرو ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔